اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس سیریز میں ان تمام ویڈیوز کے ذریعے ابھی تک ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے جس طرح ذات شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے اوپر، اور ہم کیا اور ہمارا علم کیا اور ہماری سمجھ کیا جو ہم اس موضوع کے ساتھ کوئی حق ادا کر سکیں۔ لیکن بہرحال بہت ہی ادنا سی اور قلیل سی کوشش ہے کہ ہم ان کے تعلیمات کے ذریعے، ان کے زندگی کے جو بھی ہم تک معلومات آئی ہے اس کے ذریعے، جو بھی اس میں جو ان کے خطبات ہیں یا ان کے ارشادات ہیں یا ان کے فرامین ہیں، ان سب کے ذریعے اپنی عمل کی راہوں کو ہموار کریں اور انشاءاللہ اس کو سمجھ سکے جس حد تک بھی ہمارے اندر اللہ نے ظرف دیا ہے۔ لیکن اس تجزیے پر بھی ہم پہنچتے ہیں کہ جتنا ہم شہزادی کو جاننے کے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں یا ابھی تک جو بھی ہماری پریویس نالج ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں، جتنی نالج ان کے سلسلے کی ہمیں زیادہ مل رہی ہے، اتنا ہی ہم اپنی جہل کا بھی احساس کر رہے ہیں، اور یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کو پوری طرح سے ہر بار سمجھنے میں ناکام ہو جاتے، اور اس کی وجہ ہے ایک پراسرار سی جو شہزادی کی ذات ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے جو اسرار ہیں وہ ان کی ذات میں پوشیدہ کیے ہیں۔ ہم بہتر جانتے ہیں قرآن کے ذریعے بھی، اور ابھی تک جتنا بھی ہم لوگوں نے اپنے دین سے تعلیم لی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ کسی بھی شخصیت کی فضیلت اس کے نسب حسب سے پہلے اس کے علم کی بنا پر ہوتی ہے، اور جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو اسماء حسنہ تعلیم کیے، نام تعلیم کیے، یعنی علم ہی وہ معیار تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے، اور اسی وجہ سے اللہ نے علم کو ہی برتری کا معیار چنا ہے۔ اللہ کے یہاں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ مرد نہ عورت ہے، نہ کسی اور بیس کو اس نے بنایا ہے، بلکہ صرف یہ کہ عمل اور علم جو ہے وہ ان میں دیکھا جائے گا کہ پھر اللہ کے سب سے نزدیک کون ہے۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی ذات کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ جس قدر قریب رہیں، ان کی جو قرابت قریبہ ہے وہ صرف ایک رشتے کی بنا پر نہیں ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی، بلکہ اس کا تعلق اسی علم سے ہے جو علم لدنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور جو ان کے علم کی بنا پر اللہ نے ان کو باقی انبیاء پہ فضیلت دی، وہی علم اور بھی اس میں اضافے کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تک آیا، اس لیے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے والد کی رحلت کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ تھیں، ان کو بہت زیادہ حزن تھا، ملال تھا فراق میں اپنے والد کے، کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، بہرحال وہ رحمت للعالمین تھے، جو عالمین کے لیے رحمت ہو وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا ہوگا، اور اس لیے ان کے فراق میں آپ بہت زیادہ ملول رہتی تھیں، آپ گریا کرتی تھیں اور بہت زیادہ رنج میں تھیں۔ اس رنج کو کم کرنے کے لیے خدا نے اپنی اس خاص اور کنیز کے لیے، اللہ کی جو مخصوص ترین مخلوق تھیں، ان کے لیے ایک صحیفہ جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا مصحف فاطمیہ بھی کہتے ہیں، یہ عنایت کیا شہزادی کونین کو۔ اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں، غلط افواہ پھیلاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس اپنا ایک قرآن ہے جو الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، بلکہ پانچویں امام علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے بھی اس مصحف کے بارے میں، اس صحیفے کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ قرآن اور مصحف فاطمہ کا کوئی سملیرٹی نہیں ہے، ہاں علم دونوں میں ہے، اور مصحف فاطمہ میں صرف قرآن کا ہی نہیں بلکہ توریت، زبور، انجیل کا بھی علم ہے،
لیکن بہرحال وہ قرآن نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کے سلسلے کی ایک پہلی بات ہے۔ اب اس میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مصحف کب نازل ہوا اور یہ قرآن سے کس طرح الگ ہے، اور اس میں اسرار الہی ہیں، اور اب آپ کے سامنے تفصیلاً وہ روایت پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں جناب ابو بصیر جو ایک بہت ہی جید صحابی ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں پانچویں امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مولا نے فرمایا انزل علیہا بعد موت ابیہا، یعنی وہ صحیفہ ہے جو رسول خدا کے رحلت کے بعد ابیہا، یہاں شہزادے کونین کے سلسلے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو ان کے والد ابیہا یعنی ان کے والد رسول خدا، تو ان کے وفات کے بعد، ان کی موت کے بعد یہ صحیفہ خدا نے شہزادی کو عنایت کیا۔ لہو دفنتان من زبرجتین، زبرجت ایک قیمتی پتھر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی 2 جلدیں ہیں جو کہ زبرجتین یعنی قیمتی پتھر کی بنی ہوئی ہیں، جس کا ہر حرف در ابیض سے بنا ہوا ہے۔ ابیض سفید کو کہتے ہیں، اور در یعنی پتھر، یعنی اسے ایک سفید پتھر سے اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس میں جو علم اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی کن کی جو اللہ کا لفظ کن ہے اس کے ذریعے رکھا ہے، یعنی خدا نے جب قرآن میں ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے کن اور فیکن اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ ارادہ کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی کن کے ذریعے یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے ذریعے اس کتاب کو خدا نے مزین فرمایا ہے علم سے۔ تو ابو بصیر دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ مولا اس میں کس چیز کا علم ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جواباً فیہ خبر ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، یعنی اس کتاب میں خبر ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک کے لیے۔